بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم کے 4 ایسے حقوق ہیں کہ جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے تو اس وقت تک کسی کو عامل قرآن یا طالب قرآن کہلانے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یعنی ایمان بالقرآن۔ قرآن کریم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لائیں کہ یہ مقدس کتاب ہے، مبارک ہے، منزل من اللہ کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے۔ اس کے ماننے میں یہ بات ضروری ہے کہ ایمان رکھو کہ قرآن کریم کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ صرف کتابیں ہیں، مگر قرآن کریم کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ کلام وہ ہے کہ جسے بولا جائے اور کتاب وہ ہے کہ جسے لکھا جائے۔ پہلی ساری کتابیں لکھی ہوئی آئیں، توریت کے تختے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، مگر قرآن مجید اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، یعنی جو کچھ اللہ بولے ہیں، اللہ نے تکلم فرمایا، وہ کلام خدا قرآن ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کی بولی بولوں یا اللہ سے ہم کلام ہوں یا اللہ سے باتیں کروں، اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں تبدیلی کی گئی، رد و بدل کیا گیا، کوئی کتاب اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہی۔ دنیا میں صرف اور صرف قرآن ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور جیسے اتارا ہے ویسے ہی محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت بھی اسی لیے ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ جیسے اللہ بے غیب ہے، اس کا کلام بھی بے غیب ہے۔ جیسے اللہ باقی ہے ویسے اس کا کلام بھی باقی ہے۔ جیسے اللہ کو فنا نہیں ویسے اس کے کلام کو بھی فنا نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہے ویسے ہی اس کی بات بھی ہمیشہ ہے۔ دنیا میں آج کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، سب میں ترمیم ہو چکی ہے۔ ہم مسلمان اپنے اللہ کا کلام، اپنے نبی پر اترنے والی کتاب لاتے ہیں، تم اپنی کتابیں پیش کرو۔ ہم اپنی کتاب پیش کرتے ہیں، وہ کتابیں ایک کے بعد جب دوسری مرتبہ چھپیں تو نسخہ بدل گیا، عبارتیں بدل گئیں، بلکہ دنیا سے وہ زبانیں ختم ہو گئیں جن میں یہ کتابیں اتری ہیں، مگر قرآن کریم اپنی آن و شان سے باقی ہے۔ ہماری کتاب قرآن کریم 15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اعلان کرتی ہے کہ کسی میں طاقت ہے تو اس کی مثال پیش کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے حروف ملا کر لفظ بناؤ، الفاظ ملا کر کلمے بناؤ، کلمے ملا کر جملے بناؤ، جملے ملا کر آیتیں بناؤ، آیتیں ملا کر رکوع بناؤ، رکوع ملا کر صورتیں بناؤ، صورتیں ملا کر منزلیں بناؤ، منزلیں ملا کر پورا قرآن مجید بناؤ۔ پورے قرآن کریم کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف، جسے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے، اس لیے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کچھ اس انداز سے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتار کر حفاظت کی ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، رحمت للعالمین نے امت تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، صحابہ کرام نے جان کے نذرانے دے کر حفاظت کی ہے، اہل بیت اعظام نے خون میں لت پت ہو کر حفاظت کی ہے، مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے حفاظت کی ہے، محدثین نے احادیث کی روشنی میں حفاظت کی ہے، فقہائے امت نے مسائل کا استنباط کر کے حفاظت کی ہے، مبلغین نے تبلیغ قرآن کر کے حفاظت کی ہے، مدرسین نے قرآن پڑھا کر حفاظت کی ہے، علماء امت نے اشاعت دین کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، کاتبوں نے قرآن کی کتابت کر کے حفاظت کی ہے، جلد سازوں نے اوراق کو بند کر کے حفاظت کی ہے، حفاظ نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی ہے، کہ قرآن کرام نے ادائیگی صحت کی حفاظت کی ہے، مجاہدوں نے قانون قرآن کی حفاظت کی ہے، اور آج تمام دینی مدارس مکمل علوم و قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے، ایسے ہی قرآن کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں قرآن کے صدقے یہ قیامت تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔
جن لوگوں نے قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدلے، ان کا ایمان بدلا، ان کا دین بدلا، ان کا کلمہ بدلا، ان کی نماز بدلی، ان کی اذان بدلی، مگر قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی اس دین کی خدمت فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا وہ ظالم ترین انسان ہے جس کی تلوار سے صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک خدمت لی کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگائے۔ پرانے عربی رسم الخط میں اعراب اور نقطے نہیں تھے۔ یہ کام حجاج بن یوسف کا مرہون منت ہے۔ حجاج جب یہ کام کرا رہا تھا تو اس وقت یہودیوں کا ایک وفد آیا جس میں یہودی عالم تھے۔ انہوں نے حجاج کو آ کر کہا، آپ اپنے مذہب اور دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری ایک گزارش ہے جسے آپ قبول کر لیں۔ حجاج نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک واقعہ درج ہے کہ اللہ کے دو نبی جب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام نے ایک سفر میں، جس کا ذکر تفصیل سے سورہ کہف میں موجود ہے، ایک بستی میں جا کر قیام کیا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رات کا وقت تھا، نبیوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہودی نے کہا آپ ہماری درخواست مانیں کہ اس لفظ ابا کو عطا کر دیں، با کے نیچے کا نقطہ اوپر لگا دیں اور ساتھ ایک نقطہ اور بڑھا دیں، یہ لفظ ابا سے عطا ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہمارا کام بن جائے گا۔ ابا کا معنی کھانا دینے سے انکار کر دیا اور عطا کا معنی انہوں نے کھانا دے دیا۔ یہودی کہنے لگے کہ ہماری عزت بن جائے گی ورنہ ہمارے آباء و اجداد اور قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے تحمل اور بردباری سے ان کی بات سن کر کہا، یہ سامنے مہمان خانہ ہے، تشریف رکھیے، میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں۔ حجاج اٹھا، گھر جا کر تلوار لایا، تلوار کو لہرا کر کہا، میرے اللہ، میرے رب، میرے مالک، تو مجھے جانتا ہے کہ میں آمر ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں۔ میری تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے تاریخ نے دیکھے ہیں، مگر میرے اللہ، جس مقدس اور پاک کلام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، کوئی ظالم مجھے اس میں رد و بدل کو کہے، میں اس کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے 10 یہودیوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے سب کے سر قلم کر دیے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن پر ایمان لانے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن تبدیلی سے پاک ہے۔ ایمان بالقرآن میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن جیسے کلام خدا ہے، ویسے ہی سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کامل سیرت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، دنیا کی کوئی کتاب کسی نبی کی سیرت نہیں۔ قرآن مجید میرے محبوب کی سیرت کی کتاب ہے، جو کچھ قرآن میں کالا ہے وہ میرے نبی کی سیرت میں حال ہے، جو کچھ قرآن میں نقوش و دال ہے وہ میرے محبوب کی سیرت و اعمال ہے۔ اگر قرآن کریم علم ہے تو میرے محبوب عمل ہیں، قرآن کریم اجمال ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل ہیں، قرآن کریم متن ہے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح ہیں، قرآن کریم ذکر ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کے مذکر ہیں، قرآن کریم نصیحت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناصح ہیں، قرآن کریم واعظ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم واعظ ہیں، قرآن کریم ہدایت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، قرآن کریم رحمت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، قرآن کریم نور ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کسی سے دریافت کیا کہ امی آپ بتائیں گی، سمجھائیں گی، سکھائیں گی ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل نے کہا، امی قرآن کو روزانہ پڑھتا ہوں، میں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ اماں نے جو جواب دیا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مانند ہے۔ فرمایا، کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب کی سیرت تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لیلا مجنوں کے افسانوں میں نہیں، ہیر رانجھا کے قصوں میں نہیں، سوہنی ماہیوال کے افسانوں میں نہیں، سسی پنو کے دوڑوں میں نہیں، شیری فرحات کی کہانیوں میں نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کا قرآن ہے یا پھر خود محبوب کے فرمان میں ہے۔
جب تک قرآن اترتا رہا محبوب بتاتے رہے کہ کلام خدا ہے، کتاب ہدا ہے، نور ہدایت ہے، اور جس دن سے میرے آقا اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے قیامت تک قرآن تعارف کرا کر بتا رہا ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں، رسول خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ یہ قرآن ہدا ہے، یعنی ہدایت کی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ قرآن کریم کی مثال بارش کی سی ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے۔ بارش کا پانی صاف ہوتا ہے، قرآن کے احکام بھی صاف اور واضح ہیں۔ بارش جب زمین پر آتی ہے تو زمین اگر بنجر ہو، اروڑی ہو، شور ہو، کلر ہو، بیکار ہو، تو یہ بارش ایسی زمین کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ بدبو پیدا ہوگی۔ قرآن کی بارش جب ہوئی تو ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، کعب بن اشرف یہودی کے دل کی زمین اروڑی، بنجر، بیکار، شور اور کلر تھی، اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ لوگ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، برباد ہوئے۔ اور اگر زمین اچھی ہو، صاف شفاف ہو، اعلیٰ ہو، تو پانی بھی صاف شفاف پڑا۔ اس زمین سے پھل پھول سبزہ اگتا ہے۔ قرآن کریم کی بارش جب صحابہ کے دلوں کی زمین پر برسی تو پھل اگے، پھول نکھرے، بہار آئی۔ صدیق کے دل پر قرآن کی بارش ہوئی تو صداقت کے پھول بنے۔ عمر کے دل پر قرآن کی بارش ہوئی تو عدالت کے پھول برسے۔ بلکہ یوں کہیے کہ تاجر آیا، قرآن کی بارش نے صدیق بنایا۔ تلوار لے کر قتل کے ارادے سے عمر آیا تو قرآن کی بارش نے عمر کو عادل بنایا۔ دولت مند آیا تو ذوالنورین بنا۔ 6 سال کا کھیلتا بچہ آیا تو حیدر کرار بنا۔ سلمان فارسی آیا تو خاندان نبوت کا فرد بنا۔ ابو ذر آیا تو فقر کی سلطنت کا تاجدار بنا۔ ابو ہریرہ آیا تو حافظ الحدیث بنا۔ عبداللہ بن مسعود آیا تو فقیہ امت بنا۔ عبداللہ بن عباس آیا تو مفسر قرآن بنا۔ حمزہ آیا تو سید الشہداء بنا۔ حنظلہ آیا تو غسیل الملائکہ بنا۔ بلال آئے، عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، گورا نہیں کالا ہے، مگر دل کا صاف۔ قرآن کی بارش دل پر آئی، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق: اس مقدس کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یاد رکھا جائے کہ دنیا میں کوئی کتاب تلاوت نہیں، قرآن کریم کتاب تلاوت ہے۔ توریت، انجیل اور زبور ان میں سے کسی کتاب کی باقاعدہ تلاوت نہیں ہوتی۔ ان کتابوں کی حیثیت ایسی تھی جیسے وکلاء کی الماریوں میں لا اور قانون کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں۔ جب ضرورت پڑی کتاب نکالی، مسئلہ دیکھا، پھر کتاب وہیں رکھ دی۔ کسی کتاب کو ثواب کی نیت سے تلاوت نہیں کیا جاتا۔ یہی ایک کتاب قرآن کریم ہے جس کی تلاوت ہے اور اس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کا ایک حرف پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر بیٹھ کر نماز میں پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر باوضو ہو کر قرآن کو چھو کر پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر بغیر ہاتھ لگائے بھی چلتے پھرتے قرآن پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں کہیں نہیں گئیں۔ اور جو شخص پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر نیکی رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ پھر نماز میں ہر عبادت کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں 1000 مہینے سے افضل، اس کو ضربیں دے کر ثواب کا اندازہ لگائیں۔ اس مقدس کتاب کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے کیونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مقدس زبان سے نکلا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چند صورتوں کی تلاوت کی تو حاملین عرش فرشتے جھوم اٹھے اور پکار اٹھے کہ کتنی خوش نصیب وہ امت ہے کہ جس کے حصے میں یہ کتاب ہے، کتنی خوش نصیب وہ زبانیں ہیں جو اس کتاب کو پڑھیں گی، کتنے خوش نصیب وہ سینے ہیں جن میں یہ کتاب محفوظ ہوگی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کان جو یہ کلام سنیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ بعض دفعہ ایک رکعت نفل میں 6.5 پارے تلاوت فرماتے اور بعض مرتبہ یوں ہوتا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے، جیسے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں۔
جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھا، اللہ کے محبوب میرا کیا کام ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، تیرا کام دعوت و تبلیغ ہے، میرا کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، تیرا کام قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ صدیق اکبر نے دکان پر جا کر جو قرآن اتر چکا تھا اس کی تلاوت شروع کر دی، پورا دن قرآن بھی پڑھتے رہے اور دعوت بھی دیتے رہے۔ جب شام کو واپس آئے تو 6 جلیل القدر صحابہ جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہے کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ان سب کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کہا، محبوب میرے سارے دن کی جمع پونجی یہ عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ اور سعد رضی اللہ عنہم ہیں جن کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب بہن سے قرآن سنا اور اس کو اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی، سارا جسم خون سے تر ہو گیا۔ لیکن بہن قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ عمر متاثر ہوئے، قرآن سنا دل پر اثر ہوا، اپنے گلے میں کپڑا ڈال کر خود کو ملزم بنا کر اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہوئے۔ حضور نے عمر کے دامن کو جھٹک کر کہا، عمر کیسے آئے ہو؟ عمر کے جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری تھا۔ عمر بولے، قرآن کی تاثیر تھی، نبی کی دعا تھی، رب کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ عہدہ کے لیے نماز و قرآن کی پابند کو ترجیح دیتے۔ عمر کا انجام شہادت بھی مصلی رسول، محراب نبی، مسجد نبوی میں نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان کی رضی اللہ عنہ کی تو پوری زندگی قرآن سے وابستہ ہے۔ عثمان نے کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کر، عثمان نے زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، عثمان رضی اللہ عنہ نے دور حکومت گزارا تو جامع اور ناشر قرآن بن کر، عثمان رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو خدمت قرآن کی زیادہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کریم کی جمع تدوین کا کام شروع تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کمیٹی کے اہم رکن تھے۔ اپنی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ صبح اٹھتے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی، جہاد بھی کرتے، قرآن بھی پڑھتے، شام کو جب واپس آتے تو قرآن ناس تک پہنچ چکا ہوتا۔ سیدنا حسن نے تخت خلافت پر بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے کربلا کے ریگزاروں میں کہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ آج آپ قرآن پڑھ رہے ہو، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ پڑھوں، کہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھا، نانی ختیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا، ابا علی المرتضیٰ نے میدان جنگ میں قرآن پڑھا، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے چکی پیس کر قرآن پڑھا، بھائی حسن نے تخت خلافت پر بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ آج مجھے حسین کو کیا ہو گیا کہ قرآن نہ پڑھوں؟ مزہ تو تب ہے کہ آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں خون میں غلطہ ہو کر قرآن پڑھ کر نانا مصطفیٰ کی طاقت کی سنت کو زندہ کروں۔ تلاوت قرآن میں کس کس کا ذکر کیا جائے؟ صحابہ کرام کی تو زندگی اللہ کا قرآن تھا۔ سیدنا ابی بن ابن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بڑا قاری کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تو مجھے قرآن سنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے پڑھوں؟ آپ پر تو پورا قرآن اترا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے سنا، میرا دل خوش ہو کہ جن کو قرآن پڑھایا وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا حق، قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے اس کا حق کیا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن کی معنی کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن کا مطلب کیا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم مسلمان لوگ غیروں کے کلاموں کو سمجھتے ہیں، ان کے معنی و مطالب یاد کرتے ہیں، ان کی زبانیں سیکھتے ہیں، مگر اپنے اللہ کے کلام کو نہیں سیکھتے، اپنے محبوب رب کی محبوب زبان نہیں سیکھتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، میں محمد عربی ہوں اور اللہ کا قرآن عربی ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف مقدس کتاب بنا کر جزدانوں میں سجا کر مشک و عنبر لگا کر رکھ دینا نہیں ہے، یا کسی تنازع میں اس کو عدالت میں لے جا کر سر پر رکھ کر اس کی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی تصویر بنائیں اور دولت کمائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، مگر یہ بھی صرف اور صرف مقصد نہیں بلکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے۔
درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم کے قوانین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کریں۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ قرآن کریم سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن پر عمل کرتے تو رسوا نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو ذلیل نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو غیروں کے غلام نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو ظلم کی چکی میں نہ پستے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، کام بے ایمانوں کا ہے۔ قرآن کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن کو مان کر رشوت کے بازار گرم کرتے ہیں، قرآن کو مان کر کفر سے دوستی ہے، قرآن کو مان کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، قرآن کو مان کر نہیں پڑھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سمجھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کو مان کر علماء، اولیاء اور صلحاء سے دشمنی ہے، قرآن کو مان کر پیغمبر کی سنتوں سے بغاوت ہے۔ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کہیں دین سے بغاوت تو نہیں، یہ کہیں منافقت تو نہیں۔ قرآن کریم سے دوری کا عالم تو یہ ہے کہ آج عدالت میں جائیں، ملک مسلمانوں کا ہے، عدالت مسلمانوں کی ہے، کیس کا مدعی مسلمان ہے، ملزم مسلمان ہے، گواہ مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، مگر جب فیصلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی عدالت میں، مسلمان ملزم، مدعی اور مسلمان وکیل و جج کی موجودگی میں قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بے عملی اور منافقت کیا ہوگی؟ یہ ہم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔